امام علی مقام کے قتل کے بعد آپ علیہ السلام کا سر کاٹ لیا گیا، آپ کی ابا لوٹ لی گئی اور امام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مخصوص گھوڑا یعنی ذوالجناح اپنے آقا کے بدن کا طواف کرتا رہا، اور جو شخص بھی ذوالجناح کو مال غنیمت بنانے کے لیے آگے بڑھتا، ذوالجناح اسے اپنی ٹانگوں سے رگڑ دیتا۔ لشکر والوں نے جس قدر بھی ذوالجناح کو پکڑنے کی کوشش کی کہ مال غنیمت بنا سکیں، وہ اس قدر ناکام رہے۔ یہ ذوالجناح تشنگی اور بدن میں کثیر تیروں کے پیوست ہونے کے باوجود بھی امام علیہ السلام کی لاش کا طواف کر رہا تھا اور آرام و سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف دوڑتا، کبھی بین کرتا اور آنسو بہاتا، نیز دشمنوں کو پاؤں سے مارتا اور امام سے دور کرتا تھا۔ چونکہ ذوالجناح کو امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی، لہٰذا وہ امام حسین کے بدن کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ یہ اصیل گھوڑا ہے۔ جو شخص بھی ذوالجناح کو پکڑنے آتا، ذوالجناح اسے دانتوں سے کاٹتا اور پیروں سے مارتا اور جہنم میں پہنچا دیتا تھا۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ سارے لشکر والے دور ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح امام حسین کی لاش پر آیا اور نالہ زاری اور بین کرنا شروع کیا۔ سب نے دیکھا کہ ذوالجناح حسین علیہ السلام کی خوشبو سونگھتا رہا اور زخموں پر منہ رکھتا ہے، چومتا ہے اور ایسی ماں کی طرح روتا ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح میدان سے واپس آیا، خیام میں بیویوں کی طرف رخ کیا، خیام کے دروازے پہ روتا ہوا آیا تو بیویوں نے بے سر و پا برہنہ باہر دوڑی۔ جب ذوالجناح کو خالی دیکھا تو دل سے سرد حنا نکلی اور چہرے پہ ماتم کرنے لگی اور بین کیے کہ واہ سیدہ واہ حسینہ، اور ذوالجناح کے ارد گرد ماتمی حلقہ بنا لیا۔ ذوالجناح بہت شرم کرنے والا تھا، لہٰذا شرم کے مارے اپنے پاؤں پیٹ کے نیچے رکھ لیے اور بائیں ہاتھ کو آگے لمبا کر لیا اور اپنے سر کو شرمندگی کی وجہ سے بائیں ہاتھ کے نیچے چھپا لیا۔ مگر جب آنسو مسلسل بارش کی طرح بہتے رہے اور بچوں کی غربت اور حالت ذوالجناح کو مزید بے قرار کرتی رہی، ان مظلوموں کا دکھی انداز میں اس قدر گریہ و زاری سنی تو دیوانہ وار کبھی اس طرف جاتا کبھی اس طرف جاتا، دکھ اور پریشانی کی وجہ سے اس قدر اپنا سر زمین پہ مارا کہ روح پرواز ہو گئی۔ ابن شہر اشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ ذوالجناح کی حالت موت کے بارے میں 4 روایات اور بھی ہیں۔ پہلے یہ کہ ذوالجناح امام کی شہادت کے بعد بیابان کی طرف چلا گیا اور پھر اس کو کسی نے نہ دیکھا اور وہ غائب ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام کا ذوالجناح دشمنوں کو امام سے دور کر رہا تھا، پھر خیام کی طرف آیا، وہاں سے فرات کی طرف گیا اور خود کو فرات میں ڈال دیا اور اس میں ڈوب گیا۔ پھر بعض نے لکھا کہ ذوالجناح کربلا سے مدینہ آیا، مسجد نبوی کے سامنے پہنچ کر امام کی شہادت کی خبر رسول پاک کو دی اور اب ذوالجناح امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔